الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں قدرشین میری ماں اور بہنیں تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی و برتری اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہمارا تنہا خالق و مالک رازق مدبر مصور پالنہار سب کچھ ہے تمام انبیاء علیہ السلام پر درود و سلام و خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں قدرشین میری ماں اور بہنیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع سے متعلق میں آپ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حیا نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس انسان کے اندر، جس مومن کے اندر
جس مسلمان کے اندر جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، یا پھر میں مسلمہ ہوں یا مومنہ ہوں، جو یہ کہتے ہیں، اگر ان کے اندر حیا جیسی، شرم جیسی اگر صفت نہ پائی جائے تو یقیناً نہ اس کے اندر ایمان ہے، نہ ہی اس کے اندر اسلام ہے۔ انشاءاللہ آج اسی موضوع پر چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو کہ الہ العالمین ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، اس کے ساتھ ساتھ حق باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق و ہدایت بخشے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ابھی 2 دن قبل ہم نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کیے، قربانی ادا کی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ لیکن یہ جو قربانی ہے صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، اور بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جو انسان کو دینی پڑتی ہیں، اور بھی بہت ساری قربانیاں ہیں جس کا انسان کو لحاظ کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کر جو قربانی ہم دیے ہیں وہ قابل قبول ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ اگر ہم نے قربانی دے دی، پنج وقتہ نمازیں بھی ادا کی اور ادا کر رہے ہوں، ہم زکوٰۃ بھی نکال رہے ہوں، روزے بھی رکھ رہے ہوں، حج بھی کر رہے ہوں، لیکن اس کے ساتھ میں حیا جیسی، شرم جیسی صفت اگر ہمارے اندر نہ ہو تو ساری عبادتیں کیا ہے؟ کمزور ہیں، بیکار ہیں، بے معنی ہیں، جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساری عبادتیں جو ہم کر رہے ہیں وہ بامعنی ہو، وہ اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہو، اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں ملے، تو یہ لازم ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ حیا جیسی، شرم جیسی صفت ہمارے اندر ہو، کیونکہ بے شرمی، بے حیائی کے بہت بڑے نقصانات ہیں، اتنے بڑے نقصانات کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بے حیا قسم کے انسان کو مشرک کہا گیا، اسے مومن ہی نہیں کہا گیا۔ اور جو مشرک ہو، جو مومن ہو، چاہے وہ قربانی دے، چاہے وہ روزے رکھے، چاہے وہ حج کرے، چاہے دنیا کے بہت سارے نیکی کے کام کر لے دنیا کے اندر، پھر کیا فائدہ اسے جس کے اندر شرم جیسی، حیا جیسی صفت نہ ہو۔ محترم سامعین، ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ شیطان یہ ٹھیکہ لے کر رکھا ہے کہ میں ہر قسم سے، ہر اعتبار سے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، جہاں مجھے موقع ملے وہاں سے میں مومن پر وار کروں گا، مسلمان پر حملہ کروں گا، کسی نہ کسی اعتبار سے میں اسے جہنم کے راستے پر دھکیلوں گا۔ میں اس وقت تک سانس نہیں لوں گا جب تک کہ میں ایک مومن کو، ایک مسلمان کو صحیح راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر نہ لاؤں۔ اس کا تو ایک کام ہے، لیکن ہمارا بھی کام بنتا ہے، ہمارا بھی کچھ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی جانیں کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں جس راستے سے ہم پر حملہ کر کے ہمیں صحیح راستے سے ہٹانا ہے، ان کاموں کو جاننا چاہیے۔ جب تک ہم ان کاموں کو نہیں جانیں گے، ہم کیسے اس راستے سے بچیں گے، ہم کیسے اس راستے سے بچ کر صحیح راستے پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ تو ان راستوں میں سے ایک راستہ، ان کاموں میں سے ایک کام بے حیائی ہے، شرم و حیا کا انسان کے اندر نہ ہونا ہے۔ تو شیطان بڑے اچھے ہی انداز میں اگر مومن پر کسی صفت کے ذریعے سے، کسی کام کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے تو وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی کے ذریعے سے شیطان انسان پر بڑے ہی آسانی سے حملہ کر لیتا ہے، بڑے ہی آسانی سے مومن پر حملہ کرتا ہے بے حیائی کے ذریعے سے، بے حیائی کے کاموں کے ذریعے سے، اور انسان اسے ہلکا سمجھ لیتا ہے۔ تو محترم سامعین، بے حیائی، بے شرمی یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے ارتکاب والے شخص کو، اس گناہ کے ارتکاب والے مومنہ اور مومن کو
مسلمانوں میں کیا ہے شریک ہی نہیں کیا گیا، مسلمانوں کے اندر کیا ہے شامل ہی نہیں کیا گیا۔ تو آئیے چلتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور اصل میں حقیقت میں بے حیا کون ہیں یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جب ہم اہل حدیث کی بات کرتے ہیں، ہاں قرآن و حدیث پر چلنے والوں کی بات کرتے ہیں، تو یقیناً ہم اس وقت تک اپنے آپ کو ایک سچا مسلمان اور سچا مومن ثابت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے اندر بے حیائی ختم نہ ہو جائے۔ ہمارے اندر سے بے حیائی کی جو صفت ہے بالکل جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک ہم اپنے آپ کو اہل حدیث بھی نہیں کر سکتے۔ اہل حدیث تو بولنا درکنار کی بات ہے، تب تک ہم اپنے آپ کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے، مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ مسلمان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ کس وقت تک؟ اس وقت تک جب تک کہ ہمارے اندر موجود، ہمارے اندر پائے جانے والے ہر قسم کی جو ہے بے حیائی کو نکال نہ دیتے۔ محترم سامعین، ہر وہ شخص بے حیا ہے جو لڑکیوں کے ساتھ جو ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے رابطے رکھتا ہے۔ ہر وہ عورت، ہر وہ مومنہ وہ بے حیا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ غیر مردوں سے ٹیلی فون کے ذریعے رابطے رکھے۔ اسی طرح سے بے حیا ہر وہ شخص ہے جو تنہائی میں تنہا ہو کر اللہ کی جو ہے معصیت کرے، اللہ کی نافرمانی کرے۔ ہر وہ شخص بے حیا ہے، ہر وہ مومنہ یا پھر ہر وہ عورت جو ہے بے حیا ہے جو اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو غیروں کے سامنے لے کے آئے۔ یہ بے حیائی کی صفت ہے، یہ بے شرمی کی انتہا ہے۔ جب تک یہ صفات ایک عورت کے اندر، ایک مومنہ کے اندر رہتی ہیں تب تک وہ عورت بے حیا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرد جب تک اپنی عورتوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف نگاہیں ڈالتا ہے، ان کی طرف رخ کرتا ہے، ان کی طرف جاتا ہے، تب تک وہ انسان بھی بے حیا ہے، وہ انسان مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اسی طرح سے ہم میں سے وہ سارے لوگ بے حیا ہیں جو حیا سوز ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے اہل والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر مزے لیتے ہیں ان ڈراموں کا۔ جب تک ہمارے اندر یہ کام نہ نکل جائے تب تک ہم اپنے آپ مسلمان نہیں کہہ سکتے، تب تک ہم اپنے آپ کو سچے مومن، پکی مومن نہیں کہہ سکتے۔ جب ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں تب ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان اور ایک مومن کہلانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہم میں سے وہ سارے لوگ بے حیا ہیں، میں ہوں یا آپ ہوں، اگر ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مومن کہنے کا، مسلمان کہنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان سے ڈبل میننگ والے بات کرتے ہوں، ذو معنی والی بات کرتے ہوں، لا یعنی باتیں کرتے ہوں اور گندے مذاق کرتے ہوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ایسی صفت بھی جب تک ہمارے اندر ہوگی یا ہم میں سے کسی کے اندر ہوگی تب تک ہم بے حیا لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ جب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے تب تک یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارے اندر سے نکل نہ جائیں۔ تو محترم سامعین، جتنی بھی چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، اگر یہ ساری چیزوں میں سے یا کوئی ایک چیز بھی اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہو تو پھر ہمارا جو مقام ہے، ہمارا جو مرتبہ ہے اللہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ جانوروں سے بھی بدتر ہم اللہ کے نزدیک شمار کیے جائیں گے۔ محترم سامعین، آج موجودہ خطرناک حالات میں بڑے بڑے مذہبی لوگ، بڑے بڑے مذہبی گھرانے بھی جو ہے بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں، اور ان کے جوان بچے اور بچیاں تنہائی میں کیا کام کر رہے ہیں، کیا کام انجام دے رہے ہیں، اس کی خبر انہیں نہیں ہے۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس شخص کی کوئی عزت و تکریم نہیں، اس شخص کی کوئی تعریف قابل ذکر نہیں جس کے اندر یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بے حیائی کی چیزیں جب تک ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پائی جاتی ہو تب تک اس کا اللہ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کوئی عزت و تکریم نہیں اللہ کے نزدیک۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ آخر بے حیائی کا نقصان کیا ہے، بے شرمی کا، بے حیائی کے کاموں کو انجام دینے کا انجام کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے سے ہمیں یہ بات
معلوم کروائی ہے، ہمیں تعلیم دی ہے کہ جو شخص بھی، جو مومنہ بھی، جو عورت بھی، جو مرد بھی بے حیائی کے کام کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے بلکہ مشرک ہے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے، بس کیا آپ اس کا ذمہ لے سکتے ہیں؟ یعنی ایک انسان جب بے حیائی کے کام کرنے لگتا ہے، جب بے شرمی کے کام کرنے لگتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو پھیلانے لگتا ہے بلا سوچے سمجھے، تو ایسا انسان اپنے نفس کو معبود بنا کر، اپنے نفس کو خود اللہ بنا کر، خدا بنا کر اس کی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ کیا ہے؟ شرک ہے، شرک عظیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو ہم جب تک اللہ کے احکامات کو پیچھے ڈال کر خود اپنے نفس کی بات پر چلتے ہیں، خود اپنے خواہشات پر چلتے ہیں، خود اپنے نفس کی باتوں پر منمانی کی طور پر اگر عمل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی باتوں کو چھوڑ کر، تو گویا کہ ہم نے قرآن حدیث کو نہیں مانا بلکہ ہم نے اپنے نفس کو معبود بنا کر، اپنے قلب کو معبود بنا کر ہم نے اس کی عبادت کی۔ اور اپنے نفس کی عبادت کرنا، اپنے نفس کو معبود بنا کر عبادت کرنا شرک کہلاتا ہے۔ محترم سامعین، جتنے بھی مرد و عورتیں ہوتی ہیں اگر ان کے اندر بے حیائی پائی جاتی ہے، کسی بھی قسم کی معصیت پائی جاتی ہے، تو یقیناً بے حیائی کا انسان کسی بھی قسم کی پرواہ نہیں کرتا، گناہ کی پرواہ نہیں کرتا، نیکیوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتا ہے، ایک گناہ سے دوسرے گناہ میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر بے حیائی ہے، اس کے اندر بے شرمی ہے، اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے آپ کو چلانے کا، قرآن اور حدیث کے خلاف اللہ کی نافرمانی کرنے کا اس کے اندر کوئی احساس نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تب انسان معصیت پر معصیت کرنے لگ جاتا ہے اور بے شرمی میں، بے حیائی میں آگے بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، تم بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، چاہے وہ کھلا کھلا کیوں نہ ہو یا چھپا چھپی کیوں نہ ہو یا پوشیدہ کیوں نہ ہو، دونوں اعتبار سے کسی بھی قسم کی بے حیائی کے قریب نہ جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اسی طرح سے خود اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرے رب نے بے حیائی کو جو کھلے طور پر کی جائے یا پوشیدہ طور پر کی جائے، ساری قسم کی بے حیائی کو حرام کر دیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت ہمارے سامنے تعلیم بن کر آ چکی ہو، اگر اس کے بعد بھی اگر ہم بے حیائی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہو، بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر مسلمان نام کی، مومن نام کی یا ایمان نام کی، اسلام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی۔ محترم سامعین، ان آیات سے واضح کر دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ہر قسم کی بے حیائی اور فحاشی حرام ہے، اور اسی طرح سے وہ تمام ذرائع بھی حرام ہے جو انسان کو فحاشی کی طرف لے جاتے ہوں، برائی کی طرف لے جاتے ہوں، معصیت کی طرف لے جاتے ہوں، وہ سارے کے سارے کام بھی جو ہے حرام ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا اسلوب نہایت حکیمانہ ہے کہ بے حیائی کے قریب تک بھی نہ جایا جائے، اس حوالے سے ہمیں حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ جب رات کی تاریکی میں ان کو ان کی پرانی محبوبہ ملتی ہے، ابھی یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اس سے پہلے ان کا تعلق غیر عورتوں سے ہوا کرتا تھا، جب یہ اسلام لے آ چکے تھے اس کے بعد پھر جب ان کی وہی پرانی محبوبہ سے ملاقات ہوئی تو ان کے کیا الفاظ تھے آپ خود سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ بندی مجھے بلائی تو میں نے کہا اے اللہ کی بندی، اب میں اسلام لا چکا ہوں اور جس محبوب ہستی پر ایمان لایا ہوں انہوں نے ہر طرح کی فحاشی اور بے حیائی کے کام کو جو ہے کرنے سے منع کر دیا ہے۔ محترم سامعین، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے، ہم اپنے نفس کو، اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر صحیح راستے پر ثابت قدم رہنا،
ہم اپنے نفس کے اندر آنے والے برے خیالات کو ختم کر کے اچھے خیالات کی طرف آنا، یہ کوئی جو ہے معمولی کام نہیں، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا مشکل کام ہے۔ انسان اپنے نفسانی خواہشات کو کچل کر اگر نیکی کی راہ پر آتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، تو یہ انسان کے لیے اتنا بھی آسان نہیں ہے، یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ اور اس مشکل کام کو جو کوئی بھی انسان انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا انسان بہت ہی محبوب بن جاتا ہے اور وہ اللہ کا پسندیدہ محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، اگر ہم میں کسی بھی قسم کی بے حیائی پائی جاتی ہو، بے شرمی والے کام اگر پائے جاتے ہو، تو فوراً اسے اپنے اندر سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ جو انسان بے حیا ہوتا ہے، جو انسان بے شرم ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے کوئی بھی انسان چاہے مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا جوان، بوڑھے، کوئی بھی ہو، اس وقت تک کامل مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے، تب تک ایک انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ محترم سامعین، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو شخص عورتوں کے ساتھ جائز تعلقات اور ناشائستہ حرکات کرتا ہے، اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بھی نہیں مانا، بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اپنے نفس کی پوجا کی، اس نے اپنے نفس کی عبادت کی۔ لہذا ایسا شخص کسی بھی صورت میں مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو نہایت آسان اسلوب سے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الحیاء والایمان قرنا جميعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر۔ حیا اور ایمان یہ دونوں آپس میں ملی ہوئی چیزیں ہیں، یہ دونوں آپس میں ایک ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں، ان دونوں کا آپس میں ایک ساتھ ملے رہنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر انہی میں سے کوئی ایک ختم ہو جائے تو دوسری چیز خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ہمارے اندر سے ایمان ختم ہو جائے تو پھر جو ہے حیا خود بخود ختم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کے بعد جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تب بھی ایمان ہمارے اندر سے نکل جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دونوں چیزیں آپس میں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، لہٰذا تم انہیں کیا ہے ایک ساتھ ملا کے ہی رکھنا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہ کرنا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو کیا ہوگا، ایمان بھی جائے گا، ہمارے اندر جو حیا تھی وہ بھی چلی جائے گی۔ محترم سامعین، ان روایت کے بعد میرے سمیت آپ تمام کو اچھی طرح اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں ایمان کس قدر ہے۔ جس قدر شرم حیا کا غلبہ ہمارے اندر ہوگا، اسی قسم کا ایمان بھی ہمارے اندر زیادہ ہوگا۔ اگر ہمارے اندر شرم حیا کی کمی پائی جائے گی یا ہمارے اندر شرم حیا بالکل ہی ناپید کی طرح ہوگی تو پھر ایسا سمجھے کہ ہمارے اندر ایمان بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ کبھی مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے بے حیا انسان جو ہے ہر قسم کے گناہ کرنے لگتا ہے۔ جب اس کے اندر بے حیائی آ ہی جاتی ہے، اس کے اندر کوئی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اس بات کا کوئی احساس اس کے اندر نہیں رہتا، تب انسان اپنے مرضی میں جو ہے وہ کرتے جاتا ہے، نہ اس کو اس کے اہل والے بولنے والے ہوتے ہیں، نہ کوئی وہ قرآن حدیث کی بات ماننے پر جو ہے مصر رہتا ہے، بلکہ اس کے خلاف ہی ہر کام کرتا رہتا ہے۔ اگر ایسی سوچ کسی انسان کے اندر آ جائے، کسی مومن کے اندر، کسی مومنہ کے اندر آ جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا فاتك الحیاۃ فاصنع بما شئت، جب تیرے پاس حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے تیری مرضی۔ اللہ کے نبی نے خود کہا کہ تیرے پاس حیا ہی نہیں، جو کہ ایمان کا ایک جز ہے، جو کہ ایمان کے ساتھ ملا ہوا ایک حصہ ہے، اگر وہی تیرے پاس نہیں رہی تو پھر باقی چیزوں کا رہنا تیرے پاس اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگا۔ تو محترم سامعین، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو جو ہے تیرے اندر شرم حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کر، تیری مرضی، کیونکہ اس کا انجام تو ہی پانے والا ہے۔ تو محترم سامعین، اگر ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اگر دین سے دور ہونے کی ایک بنیادی وجہ اگر کوئی آج موجود ہے تو بے حیائی ہے، وہ بے شرمی ہے، بے حیائی کے کام ہے، جس کی وجہ سے آج ہم دن بدن جو ہے دین سے کوسوں دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم نوجوانوں کو دیکھ رہے خصوصی طور پر
صبح اٹھے سے لے کر شام سونے تک کتنے بے حیائی کے کام کرتے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے، اپنے آنکھ کے ذریعے، اپنے دل کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے قدموں کے ذریعے سے، اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں۔ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ قرآن حدیث کے کتنے قریب ہے، قرآن حدیث کے کتنے دور ہے، اس بات پر جو ہے توجہ دیے بغیر ایک انسان چاہے وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو، جو ہے اس بات کی طرف توجہ نہ دیتے ہو، زندگی یوں ہی گزار دے رہا ہے، جو کہ بہت ہی ہمارے لیے تباہ کا باعث بنے گا آخرت کے اندر۔ محترم سامعین، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے بگڑے معاملے سدھار دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اندر شرم و حیا جیسی صفت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بڑے سے بڑے معاملے کو جو بگڑ چکے ہیں ان کو بھی سدھار دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص قسم کا بھرم اور ایک خاص قسم کی برکت اور رحمت اور خیر رکھی ہے، کیا ہے؟ حیا کے اندر۔ جو انسان بھی حیا والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود اس کے اندر رحمت ڈال دیتا ہے، خود بخود اس کے اندر برکتیں ڈال دیتا ہے، جو انسان حیا والا ہوتا ہے۔ اور اگر لیکن بے حیائی اور فحاشی اگر کسی کے اندر ہوتی ہے یا پائی جاتی ہے یا پیدا ہو چکی ہو تو پھر ایسا انسان متعدی قسم کے گناہ کرنے لگتا ہے، جو اس کے لیے جو ہے گناہ کا باعث اور خطرے کا باعث اور نقصان کا باعث بنتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ جیسا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فحاشی جس چیز میں بھی ہو اسے عیب والی بنا دیتی ہے، اور حیا جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بہت ہی پیارے انداز میں ایک صاف بات ہمیں، ایک صاف تعلیم، ایک صاف جو ہے سبق دے دیا حیا کے ذریعے سے کہ جس انسان کے اندر حیا ہوتی ہے اللہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے۔ اللہ اسے خوبصورت بنا دیتا ہے کا مطلب اس کو صحیح راستے پر لا کھڑا کرتا ہے، اس کا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ کر دیتا ہے۔ اور جس انسان کے اندر بے حیائی، بے شرمی اور بے حیائی کے کام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی عیب والا بنا دیتا ہے اور آخرت میں تو اس کو ذلیل ہونا ہی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ہم میں سے کون چاہتا ہے کہ ہم آپس میں معاشرے کے اندر عیب والے بنے، ہم کو کوئی بری نظروں سے دیکھے، کوئی ہمارا برا ذکر کرے، کوئی ہمارے تعلق سے برا بھلا کہے، تعان و تشنیع کرے، ہم کو یہ ہم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے تو پھر کل آخرت کے اندر سب کے سامنے اس بات کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو محترم سامعین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے حیا جیسی عظیم صفت کو اپنائیں اور بے حیا جیسی بری خصلت، بری عادت اور بری چیز کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں، اور بے حیائی جیسی مہلک چیز سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ جو بھی انسان بے حیا ہوتا ہے وہ مہلک امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بھی انسان بے شرمی کے کام کرتا ہے، چاہے وہ زنا کے ذریعے سے ہو، آنکھوں کے ذریعے سے ہو، ہاتھ پیر کے ذریعے سے ہو، زبان کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، اپنے دل کے ذریعے سے کیوں نہ ہو، کسی بھی اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے کیوں نہ بے حیائی کی گئی ہو، اس اعضاء کے ذریعے سے اس کے اندر مہلک بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری بیماریاں مجھے کیوں آ رہی ہیں۔ اگر انسان با حیا بن جائے، با ایمان بن جائے تو اللہ اسے خود خوبصورت بناتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اسے صحت مند رکھتا ہے۔ اگر انسان بے حیا بن جائے، بے شرم بن جائے، ہر طرح کے گناہ کرنے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ہی بتا دیتا ہے اس کے اعمال کا نتیجہ، اور آخرت میں تو اس کا انجام اس کو پانا ہی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی کھلم کھلی ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں پھیلا دیتا ہے جو پہلے لوگوں میں کبھی ان بیماریوں کو انہوں نے نہیں دیکھا ہو۔ آج آپ دیکھ لیں معاشرے کا یا پوری دنیا کا آپ جو ہے معائنہ کر لیں، دن بدن ہم نیوزیں سنتے ہیں، قسم کی بیماریوں کے نام ہم سنتے ہیں، نئے نام جو کہ ہم سے پچھلے لوگ کبھی ان ناموں کو نہیں سنا، ہم سے پچھلے لوگ جو گزر گئے یا جو ابھی موجود ہیں پچھلے 50 سال پہلے والے لوگ، انہوں نے کبھی ان ناموں کو، ان بیماریوں کا نام نہیں سنا، لیکن آج ہم سن رہے ہیں۔ ان کی وجہ اس حدیث کے اندر واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ جس قوم میں بھی، جس معاشرے میں بھی، جس ملک کے اندر بھی اگر کھلم کھلا گناہ کے کام ہوتے ہوں، برائی کے کام ہوتے ہوں، برائی کو پھیلانے والے
وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں کو لا کھڑا کرے گا جس سے انسان گرا جائے گا، جس سے انسان پریشان ہو جائے گا، جس کا علاج ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو محترم سامعین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری نہ پائی جائے یا ہمارے جسم کے اندر کسی قسم کی بیماری جو ہے نہ پائی جائے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حیا جیسی عظیم صفت کو اپنائیں، بے حیائی والے کاموں کو سرے سے چھوڑ دیں۔ خصوصی طور پر یہ پیغام میں ان ساتھیوں کو دینا چاہتا ہوں جو نوجوان ہیں، ابھی جو ہے نوجوانی کی پہلی دہلیز پر اپنا قدم رکھ رہے ہیں، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جوانی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اگر آپ ابھی سے جو ہے برائی کے کام میں لگے رہیں گے، معصیت کے کام میں لگے رہیں گے، تو یقیناً آپ کے لیے بڑی دشواریاں ہوں گی بڑھاپے میں کے اندر۔ اگر انسان جوانی میں صحیح ہوگا تو بڑھاپے کی اس کی عمر بھی صحیح کٹے گی۔ اگر انسان جوانی کو ہی غلط کاموں میں گزار دے گا تو پھر اسے بڑھاپے میں نیکی کے کام کرنے کا یا پھر برائی سے بچنے کا، بے حیائی سے بچنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین، سب سے بڑا نقصان بے حیائی کا جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی محبت سے ہی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ بے حیا لوگوں کو پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کے بندے بے حیا ہو جائیں اور اسے محبت کرنے لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے صاف طور پر قرآن مجید کے اندر یہ اعلان کر دیا فإن اللہ، اور اپنے نبی کے ذریعے سے بتا دیا فإن اللہ لا يحب الفحش ولا التفحش، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِيَّاكُمُ الْفُحْشَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُّشَ، بے حیائی سے بچو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی، بے شرمی، بد زبانی اور بد فعلی اور بدکاری کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ تو محترم سامعین، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں وہ کام ہم کیوں کریں؟ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز سے راضی نہ ہوتا ہو، جس چیز سے خوش نہ ہوتا ہو، وہ کام ہم کر کے اللہ کی جو ہے اللہ کے عذاب کو ہم اپنے اوپر کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ تو محترم سامعین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حیا جیسی عظیم صفت کو اپنائیں، کیونکہ بے حیائی کا یہ جو موضوع ہے یہ بہت ہی بڑا وسیع موضوع ہے۔ مختصراً میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کرا بے حیائی کے تعلق سے، کیونکہ بے حیائی جس کے اندر بھی ہوتی ہے کبھی اس کی موت اچھی نہیں ہوتی بلکہ اس کی موت بری ہوتی ہے، اور بے حیائی کے ذریعے سے انسان جو اس سے پہلے نیک اعمال کیے رہتا ہے اس کے وہ نیک اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے بے حیائی جس انسان کے اندر بھی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور آخرت میں تو اس کو عذاب سے دوچار ہی کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آخر بے حیائی کے اسباب کیا ہیں، اور اسباب کو جان کر بے حیائی سے جتنا ممکن ہو سکتا ہو اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں، جیسے موبائل فون ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹیلی ویژن ہے، اسی طرح سے بے پردگی ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، جیسے شادی میں تاخیر ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے آج انسان بے حیائی میں پڑا ہوا ہے۔ آج انسان موبائل کا غلط استعمال، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، اور ٹی وی پر لوگ گھر کے سردار جو اپنے آپ کو بڑے کہلاتے ہیں وہ خود اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر فلمیں، ڈرامے، بے حیائی کی چیزیں جو ہے اپنے اہل والوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ جب تک یہ چیزیں ہمارے اندر سے نہیں نکل جاتی، اور بے پردگی ایک انسان اپنے گھر والوں کو جب تک بے پردہ رکھتا ہے تب تک اس کے اندر بھی جو ہے حیا نام کی یا حیا جیسی عظیم صفت بھی نہیں آ سکتی۔ اسی طرح سے شادی میں تاخیر نہ کریں، بلکہ آپ کی اولاد اگر جوان ہو جائے، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، فوراً اس کی شادی کروانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اس میں تاخیر کریں گے تو پھر وہ کسی نہ کسی برائی میں، معصیت میں، بے حیائی میں پڑ جائیں گے، جس کا نقصان آپ کو بھی اٹھانا پڑے گا اور آپ کی اولاد کو بھی اٹھانا پڑے گا، وہ بھی دونوں جہاں میں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اسی طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو بے حیائی سے روکنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے دامن کو برائی سے دور رکھنا چاہتے ہیں، تو اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیں، کیونکہ نگاہوں کو نیچے رکھنا یہ جو ہے حیا کو اپنے اندر خود بخود پیدا کرتی ہے، شرم جیسی عظیم صفت کو اپنے اندر پیدا کرتی ہے۔ جب ہم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہیں، اپنی نظروں سے غیر ضروری چیز یا پھر حرام کردہ چیزوں سے اپنے نظروں کو اگر بچاتے ہیں تو خود بخود ہمارے کان بھی محفوظ رہتے ہیں برائیوں سے، ہمارا دل بھی محفوظ رہتا ہے، اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء بھی جو ہے صرف ایک چیز کی وجہ سے محفوظ رہتے ہیں، وہ ہے ہماری نظر۔ ہماری نظر اگر صحیح ہے
ہماری نظر کو اگر ہم نے صحیح چیزوں پر لگایا، صحیح چیزوں کے دیکھنے پر لگایا، تو یقیناً ہماری نظر کے اچھے راستے پر لگانے کی وجہ سے ہمارے کان بھی اچھے ہو جائیں گے، ہمارا دل بھی اچھا ہو جائے گا، اور ہمارے جسم کے سارے اعضاء بھی اچھے راستے پر کام کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح سے نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھیں، کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے نیک آدمی کے جو اچھی چیزیں ہیں وہ ہمارے اندر آ جاتی ہیں، اس کا جو اچھا پن ہے، اس کا جو اچھا اثر ہے وہ ہمارے اندر آ جاتا ہے، وہ جو نیکی کے کام کرتا ہے اس کا اثر بھی ہمارے اوپر پڑتا ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے نیکی کے کام کرنے لگتے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو برے ساتھی کے ساتھ چن لیا، برے ساتھی کا انتخاب اگر ہم نے کر لیا، تو وہ جو برے کام کر رہا ہے وہی کام ہم بھی کرنے لگتے ہیں۔ لہذا دوستی میں بھی اچھی دوستی کو انتخاب کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی ہے۔ اگر آپ عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے تو خوشبو محسوس ہوگی آپ کو، یا تو پھر آپ کو عطر ہی لگا دے گا، کوئی نہ کوئی فائدہ آپ کو عطر فروش کے پاس سے ہوگا۔ لیکن برے دوست کی مثال آپ نے سمجھائی کہ بٹی والے کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اس کا دھواں آپ کو لگے گا، یا پھر دھواں کی وجہ سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، یعنی کوئی نہ کوئی نقصان تو آپ کو برے دوست سے ہوگا ہی ہوگا۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حیا جیسی عظیم صفت آ جائے تو پھر نیک لوگوں سے دوستی کریں، اور خصوصی طور پر اللہ کا دین سیکھیں۔ اللہ نے جو علم اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا، محدثین کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اس علم کو سیکھیں۔ جب تک ہم علم کو نہیں سیکھیں گے بے حیائی کے کام کیا ہیں کیسے پہچان سکتے ہیں؟ بے حیائی کے کام اور حیا کے کاموں میں اگر درمیان ان دونوں کے درمیان اگر فرق کرنا ہو تو علم کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم اور فی روایت او مسلمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طلب علم کا سیکھنا، علم دین کا سیکھنا خصوصی طور پر ایک مسلمان مرد و عورت کا فرض ہے۔ کم سے کم ان چیزوں کو سیکھیں جن کی ضروریات ہمیں ہیں۔ آپ کو عالم بننا نہیں، آپ کو فقیہ بننا نہیں، ہاں آپ کو بڑے جو ہے علامہ بننا نہیں ہے، بس آپ کو اتنا کچھ سیکھنا ضروری ہے جس کی وجہ سے آپ کی زندگی صحیح راستے پر گامزن ہو، یا پھر اپنی زندگی میں آپ صحیح راستے پر چل کر جنت تک جا سکتے ہو۔ اتنا علم تو آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سیکھنے کے بعد آخرت کی فکر بھی ہونا چاہیے۔ جب تک ہمارے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی، نہ تو ہمارے اندر حیا والی صفت آ سکتی ہے، نہ ہی ہم کسی نیک اعمال کو انجام دے سکتے ہیں۔ آخرت کی فکر، آخرت کے اندر ہونے والے انجام کی فکر اور آخرت کے مراحل کی فکر ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور آخرت کے اندر جو ہمارا حساب و کتاب ہوگا اس کا نظارہ ہمارے آنکھوں میں، ہمارے دل میں، ہمارے قلب میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے، تبھی جا کر ہم ہر قسم کی نیکی کو چھوٹی ہو بڑی ہو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر آخرت کی فکر نہ ہو، اگر ہمارے اندر آخرت کے مراحل کی فکر نہ ہو، تو پھر ہم کسی بھی چھوٹی بڑی نیکی کو انجام دینے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے، کھو دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، چند باتیں تھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین حیا جیسی عظیم صفت کو ہمارے اندر اپنانے کی اور ہمارے اندر اس کو گامزن کرنے کی، لاگو کرنے کی ہمیں توفیق و ہدایت بخش۔ اے الہ العالمین، بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں یا پھر معصیت کے برائیوں کے جتنے بھی کام ہیں جو ہم کو جہنم کی طرف لے جاتے ہوں، ایسے سارے کاموں سے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو بچائے رکھنے کی ہمیں توفیق و ہدایت بخش۔ اے الہ العالمین، ہمیں سے جو لوگوں نے، جن لوگوں نے بھی قربانیاں تیری خاطر ادا کی ہیں، اے الہ العالمین تو ان کی قربانیوں کو شرف و قبول سے نواز۔ اے الہ العالمین، ہم جب تک زندہ رہیں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا بنا، اور ہم جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق اسلام پر اور ایمان پر ہمیں چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم